السلام علیکم ویورز، میرا نام ڈاکٹر مجیب پیرزادہ ہے۔ میں ایف سی بی ایس کارڈیالوجی ہوں اور بطور انچارج کارڈیالوجی وارڈ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل صادقآباد اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ویورز، جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو دنیا بھر میں جو اموات واقع ہوتی ہیں ان کی جو سب سے ٹاپ پہ موسٹ کامن وجہ ہے وہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں۔ دل کے جو امراض ہیں وہ سب سے ٹاپ پہ ہیں، اموات واقع ہونے میں پہلا نمبر ان کا ہوتا ہے۔ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق لگ بھگ 2 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی اموات واقع ہوتی ہیں ان کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی وجہ سے۔ تو اسی تناظر میں جو 29 سپٹمبر ہے اس کو ورلڈ ہارٹ ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر دل کے امراض کے بارے میں آگاہی لائی جائے، تاکہ اس سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر دل کے امراض نہ ہوں، اور جن کے اندر دل کے امراض آلریڈی ہو چکے ہیں ان کو پیچیدگیوں سے بچایا جا سکے۔ بنیادی طور پہ صحت کے کچھ چند اصول ہیں جن پہ عمل پیرا ہو کے ہم خود کو اور اپنے پیاروں کو دل کے امراض سے بچا سکتے ہیں، جن میں سب سے ٹاپ پہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نمک کا استعمال کم کریں، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں کریں اور شوگر کو کنٹرول میں کریں، ریگولر فالو اپ ہو اور اس کی جو ہے نا لیول جو ہیں وہ چیک کرتے رہیں، خود سے ہی میڈیسن بالکل مس نہ ہو۔ اچھا، کولیسٹرول کی مینجمنٹ سب سے ٹاپ پہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد سگریٹ نوشی سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ متوازن غذا کھانی چاہیے، فاسٹ فوڈ سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، بازاری کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور پریفریبلی گھر کے بنی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وزن کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا چاہیے، ایکسرسائز کو جو ہے وہ زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور جیسا کہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بنیادی طور پہ 30 منٹس جو واک ہے وہ پر ڈے 24 گھنٹے میں 30 منٹس کی واک یہ لازماً کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد بنیادی جو چیز ہے وہ سٹریس کی مینجمنٹ ہے، کہ خود کو سٹریس سے جو ہے نا وہ دور رکھنا چاہیے، اور اس سے بچنے کے طریقہ کار جو ہے نا ان پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو ان سب میں جو ہے آج ہم جس چیز پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بلڈ کولیسٹرول۔ جیسا کہ ویورز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کولیسٹرول ہے وہ جسم میں چکنائی کی ایک قسم ہے۔ بنیادی طور پہ جب جسم کے اندر کولیسٹرول جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، مطلب اضافی جب بنتا ہے وہ، اور جسم جو ہے شریانوں سے اس کو نکال نہیں پاتا اس حساب سے، تو یہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو شریانیں ہوتی ہیں موسٹلی ان کی جو ویسلز ہوتی ہیں، اندر جو لیومن ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایکومولیٹ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ جو شریانیں ہیں وہ جسم کے کسی حصے میں، دل میں ہوں، ٹانگوں میں ہوں، دماغ میں ہوں، باقی کسی بھی اندرونی حصے کے اندر ہوں، تو وہ تنگ اور سخت ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں خون کی روانگی متاثر ہوتی ہے اور خون کی سپلائی کمپرومائز ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ سٹف ہو جاتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں شریانیں اور تنگ ہو جاتی ہیں، تو لامحالہ دل جو ہے وہ ایز اے پمپ کے طور پہ کام کرتا ہے، تو اسے زیادہ پریشر کے ساتھ جو ہے نا وہ پمپ کرنا پڑتا ہے، تو آبویسلی پھر بلڈ پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، اور کولیسٹرول جو ہے یہ دونوں چیزیں پھر ایک دوسرے کو سمجھیں کہ وہ ایگراویٹ کرتی ہیں، بڑھاتی ہیں۔ تو اس سے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ جو دل کی مختلف قسم کے سیکوینشل ڈیزیزز ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، فالج ہونے کے چانسز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جسم کے اندر کولیسٹرول کی لیول کو جو ہے نا وہ چیک کرواتے رہنا چاہیے، اور اس کی جو ہے نا وہ ٹائملی مینجمنٹ جو ہے وہ شروع کر دینی چاہیے، تاکہ جو ہے نا وہ جسم میں جمع نہ ہو۔ اور اس کے لیے جو ہمیں احتیاطی تدابیر ہیں ان میں جو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی متوازن غذا جو ہے اس کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ہمیں تازہ پھلوں کو استعمال کرنا چاہیے، اور دالیں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا وہ اس کی کولیسٹرول کی جو جمع ہونے کی رفتار ہے وہ بالکل نہ ہو اور انتہائی سلو ہو، اور جو جسم کے اندر جمع ہو رہا ہے تھوڑا بہت اس کو ہم ورزش کے ذریعے ریگولر جو ہے نا باقاعدگی کے ساتھ اپنا معمول بنا کے بھی اس کو کم کرتے ہیں۔